اور تیسرا غم جو مومن کو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کہیں شیطان میرے اعمال کو ضائع نہ کر دے. شیطان اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. شیطان کے 3 وار بڑے خطرناک ہیں. پہلا وار یہ ہے کہ وہ نیکی کرنے ہی نہیں دیتا. وہ کرنے ہی نہیں دیتا. وہ کہتا ہے کل کر لیں گے, اس سے کہتا ہے وہ کل کر لیں گے, وہ کہتا ہے وہ کل پر ٹالتا رہتا ہے. کل آتی نہیں, انسان پہلے قبر کے گڑھے میں گر جاتا ہے. اس کی مثال ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ, فرمانے لگے کہ ایک بوڑھا آدمی 85 سال کا بوڑھا آدمی, اس سے ملاقات ہوئی تو ہم نے سکھا بھائی 5 وقت کی نماز پڑھا کریں. تو بابا جی کا جواب پتہ کیا تھا کہ بھائی یہ گھٹنوں میں بڑی تکلیف ہے, دعا کریں یہ تکلیف ٹھیک ہو جائے, پھر انشاءاللہ 5 وقت کی نماز شروع کر دیں گے. اب 85 سال کا بوڑھا, گھٹنے کی تکلیف, اور وہ اس انتظار میں ہے یہ تکلیف ختم ہوگی تو 5 وقت کی نماز شروع کر دیں گے. اور فرمان لگے ایک بیوروکریٹ آدمی تھا, ریٹائر ہوا تھا, تو اس سے ملاقات ہوئی تو اس کے ہاتھ میں نا 1 سال کا اس کا پوتا تھا. تو ہم نے اس سے کہا بھی اب آپ ریٹائر ہو گئے ہیں, اب 5 وقت کی نماز شروع کر دیں, آخرت کی فکر کر لیں. تو کہنے لگے کہ بس جی میں نے نیت کی ہے, یہ میرا پوتا ہے, میں اس کو حفظ کراؤں گا, اور حفظ کرنے کے بعد جب یہ امامت کے مصلی پہ کھڑا ہوگا میں اس کے پیچھے 5 وقت کی نماز شروع کر دوں گا. تو مطلب یہ کہ اس کو اتنا یقین ہے کہ یہ بات قرآن پڑھ بھی جائے گا, پھر یہ امامت کے مصلی پر کھڑا ہوگا, یہ بڑا ہوگا, اور اس کے بعد میں اس کے پیچھے 5 وقت کی نماز شروع کروں گا. اتنی زندگی بھی ہے کہ نہیں ہے کوئی پتہ. تو میرے دوستو, شیطان اول تو عمل کرنے نہیں دیتا, وہ کل کے اوپر ٹالتا ہے, کہتا ہے کل کر لینا, پرسوں کر لینا, اس سے اگلے دن کر لینا. لیکن میرے دوستو نہیں, یہ کبھی بھی ایسا نہ سوچیں. جو نیکی کا وقت ہے اس کو اللہ پاک نے توفیق دے دی. اللہ کی توفیق کیا ہے کہ اللہ پاک ہمیں زبردستی پکڑ کے مسجد میں نہیں دھکیلیں گے, اور خود اللہ پاک فرماتے ہیں ہم زبردستی کسی پر ایمان تھوپتے نہیں ہیں. اللہ کی توفیق یہ ہے کہ دل کے اندر اللہ پاک ڈال دیتے ہیں کہ یہ کام اچھا ہے, اسے کر لیجئے, یہ توفیق ہے. اب اس کے لیے پہلا قدم اٹھانا انسان کے بس میں ہے, پھر اس کو آگے تک چلانا اللہ کی مہربانی سے. پہلا قدم انسان کے بس میں ہے, نیکی کی طرف اٹھائے گا تو نیکی پر چلا دیا جائے گا, برائی کی طرف اٹھائے گا تو برائی کی طرف چلا دیا جائے گا. پہلا قدم انسان کے بس میں ہے. تو میرے دوستو, یعنی ہر آن ہر کے لیے, ایک بزرگ کے بارے میں پڑھا کہ بیت الخلاء میں نہانے کے لیے گیا, ابھی کپڑے پورے اتارے نہیں تھے, بیوی کو فوراً یعنی کہ ایک آواز دی کہ وہ میری قمیض کے اندر اتنے پیسے ہیں, وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو. غسل کیا, باہر آ گئے, تو بیوی کہنے لگی کہ آپ نے غسل کرنے کا بھی انتظار نہیں کیا, وہیں سے آواز دے دی, ایسی کیا جلدی تھی. فرمانے لگے کہ نیکی کا خیال آ گیا تھا, مجھے ڈر تھا کہ میرے نہانے تک میرا دل بدل نہ جائے, اس لیے میں نے کہا فوراً اس کو اللہ کی راہ میں چلتا کر دو. تو میرے دوستو, شیطان کا سب سے پہلا حملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کل کر لیں گے, پرسوں کر لیں گے. پھر اگر کوئی آدمی ہمت جٹا کر اللہ کی توفیق سے عمل کرنے لگتا ہے تو شیطان اس کے اندر وسوسے ڈالتا ہے, اس عمل کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر اس نے پورے خشوع خضوع دل جمی کے ساتھ یہ عمل کر لیا, اس کے حوصلے بڑھ جائیں گے, اور یہ تو نیکی میں آگے چل پڑے گا, اس کو نماز میں مزہ آنے لگے گا, اس کو اللہ کی یاد میں مزہ آنے لگے گا, تو پھر یہ میرا کام خراب ہو جائے گا. تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس عمل کے اندر ایسے وسوسے ڈالتا ہے, ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ انسان عمل کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو شیطان کا دوسرا حملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ وسوسے, اول تو عمل کرنے نہیں دیتا, دوسرا حملہ کیا کرتا ہے, اگر عمل کرنے لگ جائے تو اس کے اندر وسوسے ڈالتا ہے, اور تیسرا جو اس کا وار یہ ہوتا ہے کہ جب انسان عمل کر لیتا ہے تو اس عمل کو ضائع کرانے کی کوشش کرتا ہے. اس عمل کو ضائع, کبھی حدیث پاک کے اندر آتا ہے حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے, حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. اب دل کے اندر حسد ڈال دیا, اپنے رشتہ داروں کا حسد, پڑوسی کا حسد, محلے دار کا حسد, دوست کا حسد, پارٹنر کا حسد, جو یعنی کہ ساتھ کام کرنے والے کا حسد, دکان ساتھ والے کی دکان زیادہ چل رہی ہے اس کا حسد, ساتھ والے کی زمین زیادہ غلہ دے رہی ہے اس کا حسد. مختلف طریقے کے حسد انسان کے ذہن کے اندر ڈال کر اس کی نیکیوں کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر حسد سے بچ جائے غیبت کرا دیتا ہے, کیونکہ غیبت بھی الغیبت اشد من الزنا, غیبت زنا سے بھی زیادہ بدترین چیز ہے. اس طرح بہت سارے اس کے پاس ایسے یعنی کہ ہیلے ہیں
کہ وہ ان کے ذریعے سے انسان کی کیا کرتا ہے، وہ عمل کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو تیسرا غم انسان کو یہ ہونا چاہیے، مومن کو یہ ہونا چاہیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ہر وقت اس بات کی فکر ہے کہ کہیں شیطان اس کے اعمال کو ضائع نہ کرا دے، شیطان اس کے اعمال کے اندر حائل